السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے موسیٰ ندی پر 4 ہائی لیول برجز تعمیرات کرنے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، جس پر 168 کروڑ روپے کے مصارف ہیں۔ ان برجز کی تعمیرات کے لیے کنسلٹنسی کے خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے زمینی حالت کا سروے، برجز کا ڈیزائن تیار کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 مہینے میں DPR تیار کیے جائیں گے اور 1 سال میں 4 برجز کی تعمیرات کے ساتھ اپروچ اور سروس روڈز، فٹ پاتھس، ڈرین، ڈکٹ، سینٹرل میڈنٹس، اسٹریٹ لائٹس جیسی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا۔ حال ہی میں بارش سے موسرم باغ برج سیلاب سے متاثر ہو گیا تھا۔ وزیر سنیماٹوگرافی نے موسرم باغ اور چادر گھاٹ برج کے کاموں کا 10 دن میں آغاز کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن کاموں کے آغاز میں تاخیر کا امکان ہے کیونکہ DPR کی تیاری اور ٹینڈرز طلب کرنے کے عمل میں 3 مہینے کا وقت درکار ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTN نے موسیٰ ندی پر تعمیر کیے جانے والے برجز کے ڈیزائن کو خاص طور پر تیار کرنے اور ان برجز کو سیاحتی مقامات کے طرز پر تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کے 42% ارکان کو فوجداری مقدمات کا سامنا ہے۔ حالیہ اسٹڈی میں یہ بات بتائی گئی۔ اسٹڈی میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ 75% ارکان جن کی تعداد 48 ہے، ان کے ریکارڈ کا تجزیہ کیا گیا۔ تجزیہ میں یہ پایا گیا کہ یہ 75% ارکان کروڑ پتی ہیں یا ان کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ سے زائد ہے۔ وقتاً فوقتاً منعقدہ MLC الیکشن سے قبل ارکان کی جانب سے داخل کردہ اطلاع کی اساس پر یہ ڈاٹا حاصل کیا گیا۔ ایسوسی آف ڈیموکریٹک ریفارمز اور آندھرا پردیش الیکشن واچ نے دعویٰ کیا کہ موجودہ 58 میں سے 48 MLCs کی تفصیلات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کانگریس نے سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے کہ وہ ایودھیا میں مبینہ اراضی اسکیم کا از خود نوٹ لے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس مسئلے پر اپنی خاموشی توڑیں۔ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 40 افراد بشمول شہر کے میئر، مقامی BJP رکن اسمبلی اور سابق رکن اسمبلی پر الزام عائد کیا تھا کہ یہ لوگ ایودھیا میں غیر قانونی پلاٹنگ کا کاروبار کر رہے۔ نیوز رپورٹ ٹیگ کرتے ہوئے کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ہندی میں ٹویٹ کیا کہ بھگوان رام کے نام پر BJP کا اسکیم، وزیر داخلہ امت شاہ خاموش کیوں؟ AICC ہیڈ کوارٹرز نئی دہلی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کانگریس ترجمان سپریا سری ناتھ نے الزام عائد کیا کہ ایودھیا میں بہت بڑا پراپرٹی اسکیم چل رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جون 2021 سے یہ بات کہتے آئے ہیں، لیکن اب سب کچھ سامنے آ گیا ہے کہ ایودھیا میں کیسا اراضی اسکیم چل رہا ہے۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد آج مہاراشٹر کے ایکناتھ شنڈے اور دیویندر فڈنویس کی مخلوط حکومت کی کابینہ کی توسیع عمل میں آئی۔ مہاراشٹر کے گورنر نے BJP اور شیو سینا کے شنڈے دھڑے سے 9 وزراء کو حلف دلایا۔ مہاراشٹر کابینہ میں توسیع کی گئی ہے۔ BJP سے 9 اور شیو سینا کے 9 ارکان اسمبلی نے وزراء کے طور پر حلف لیا۔ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے انہیں حلف دلایا۔ BJP کی جانب سے چندرکانت پاٹل، سدھیر، گریش مہاجن، سریش کھڑے، رادھا کرشن پاٹل، رویندر چوہان، منگل پربھات، وجے کمار اور اتل ساوے نے وزراء کے طور پر حلف لیا، جبکہ دادا بہو سے شمبھو راج دیسائی، سنجے راتھوڑ، عبدل ستار، ادے سمنت، گلاب راؤ پٹیل، دیپک کیسرکر، سندیپن اور تانا جی ساونت نے شیو سینا وزراء کے طور پر حلف لیا۔ بہار میں نتیش کمار کی قیادت والی NDA حکومت پر خطرے کے بادل منڈلا رہے۔ دراصل RJD کے تمام ارکان اسمبلی اور لیڈران لالو پرساد یادو کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ یہاں اہم اجلاس منعقد ہو رہا۔ RJD کے ساتھ لیفٹ فرنٹ کے ارکان اسمبلی بھی لالو کی رہائش گاہ پر نظر آ رہے۔ ادھر JDU نے بھی اپنے ارکان اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔
بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبدالمومن نے اپنے چینی ہممنصب وانگ وائی کے ساتھ ڈھاکہ میں تبادلہ خیال کیا۔ بدھ مت اکثریتی ملک میانمار میں ظلم و جبر سے بچنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان وہاں سے بھاگ کر بنگلہ دیش آ گئے تھے۔ ان میں سے بیشتر روہنگیا سن 2017 میں آئے تھے اور بنگلہ دیش میں مختلف کیمپوں میں رہ رہے۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ مومن نے بتایا کہ بنگلہ دیش سے میانمار واپس جانے والے ممکنہ روہنگیا کی رہائش کے لیے چین نے میانمار کے رکھائن صوبے میں تقریباً 3000 مکانات تعمیر کرائے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چین اپنے وطن واپس لوٹنے والے ان پناہ گزینوں کے لیے شروع میں کھانے پینے کے انتظامات بھی کرے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے لیے چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیجنگ میں بنگلہ دیش کے سابق سفیر اور تجزیہ کار منشی فیض احمد نے خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روہنگیا کے بحران کو حل کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو چین کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. 2 وکیلوں نے اٹارنی جنرل کے وینوگوپال کے پاس علیحدہ درخواستیں داخل کی ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ و سابق وزیر قانون کپل سبل کے خلاف تحقیر عدالت کارروائی شروع کرنے ان کی منظوری طلب کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کپل سبل نے اپنے بیانات کے ذریعے مبینہ طور پر سپریم کورٹ کے وقار اور آزادانہ نوعیت کی اہمیت گھٹا کر پیش کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے نام اپنے ایک مکتوب میں ونیت جندل نامی وکیل نے کہا ہے کہ کپل سبل نے راست طور پر الزامات عائد کیے ہیں اور عدالت عظمیٰ کے برسر خدمت ججز کو باوقار کرنے اور ان کے خلاف اسکینڈل تیار کرنے کی نیت سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ کپل سبل کے بیانات کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے صادر کیے گئے فیصلوں پر ایک اسکینڈل پیدا ہو گیا ہے۔ انو کپور نے اپنے آنے والے پروجیکٹ ہم دو ہمارے 12 کا اعلان کیا اور اس فلم کا پوسٹر بھی جاری کیا۔ اس پوسٹر میں انو کپور کو فلم کے دیگر اداکاروں کے ساتھ دیکھا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انو ایک مسلم خاندان کے سربراہ کا رول ادا کر رہے۔ ان کے 11 بچے ہیں جبکہ بیوی پھر حاملہ ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس شرمناک اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کو آبادی کے دھماکے کی وجہ طور پر پیش کرنے پر تنقیدوں کے بعد فلم کے ڈائریکٹر کمل چندر نے کہا ہے کہ فلم کا پوسٹر جس پر انو کپور نظر آ رہے ہیں قطعی قابل اعتراض نہیں، اس کو درست سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحافی رانا ایوب نے ہم دو ہمارے 12 کا پوسٹر ٹویٹ کیا تھا اور سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کی جانب سے فلم کو منظوری دیے جانے پر سوال اٹھایا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ سینسر بورڈ ایک ایسی فلم کو کس طرح منظوری دے سکتا ہے جس میں مسلمانوں کو آبادی کے دھماکے کی وجہ کے طور پر پیش کیا گیا اور اس برادری پر مسلسل حملے کیے گئے ہیں۔ یہ شرمناک نفرت انگیزی اور اسلاموفوبیا ہے جب وہ لوگ ہم دو ہمارے 12 کے لیے ایک مسلم خاندان کی تصویر استعمال کر رہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے جواب دیا کہ بالی ووڈ ایک پرفریب منصوبے کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ممبئی انڈینز کی مالک نیتا امبانی کو BCCI کے اخلاقی امور کے افسر ونیت سرن نے ان کے خلاف دائر مفادات کے ٹکراؤ کی شکایت کا جواب دینے کے لیے کہا۔ مدھیہ پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن MPCA کے سابق رکن سنجیو گپتا نے یہ شکایت درج کروائی تھی۔ انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ IPL میں ممبئی فرنچائزی کی مالک امبانی ریلائنس انڈسٹریز RIL کی بھی ڈائریکٹر ہیں جس کی ذیلی کمپنی وائیکام 18 نے IPL کے نشریات کے حقوق خریدے تھے۔ وائیکام نے یہ حقوق 23,758 کروڑ روپے میں 2023 سے 2027 تک کی مدت کے لیے خریدا تھا۔ وائیکام 18 نے جون میں BCCI کے ذریعے منعقدہ نیلامی میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، UK اور جنوبی افریقہ کے لیے ڈیجیٹل حقوق اور میڈیا حقوق ٹی وی اور ڈیجیٹل دونوں حاصل کیے تھے۔ سنجیو کے مطابق IPL میں ایک ٹیم کے مالک کی حیثیت سے اور IPL کے نشریاتی حقوق حاصل کرنے والی ذیلی کمپنی کے مالک کے طور پر امبانی کی حیثیت مفادات کے ٹکراؤ کی نمائندگی کرتی ہے۔
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران امریکہ نے یوکرین کی فوجی طاقت میں اضافہ کے لیے مزید $1 ارب کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے گزشتہ روز یوکرین کے لیے مزید $1 ارب کی فوجی امداد کا اعلان کیا۔ امریکہ یوکرین کو $1 ارب کے اضافی سیکیورٹی امداد فراہم کرائے گا۔ روس اور یوکرین کے تنازع کے آغاز کے بعد سے یہ سب سے بڑا ہتھیاروں کا پیکیج ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے ہندوستان وقت کے مطابق منگل کی صبح سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے لگژری فارم ہاؤس مار اے لیگو ریزورٹ کی تلاشی لی۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کے ایجنٹس نے ٹرمپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور تلاشی جاری ہے۔ اگرچہ FBI نے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دی ہے، تاہم سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے رد عمل دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ FBI نے مار اے لیگو میں پام بیچ میں ان کی خوبصورت رہائش گاہ کو قبضے میں لے لیا۔ اس پر FBI کے نمائندے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے FBI کی کارروائی پر سیاسی انتقام کا الزام لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مشکل وقت ہے جب تفتیشی ایجنسی نے سابق صدر کے گھر کی تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں اس سے قبل کسی سابق صدر کو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ الزام ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی کے تعاون کے باوجود کوئی اطلاع دیے بغیر رہائش گاہ پر دھاوا کیا گیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیموکریٹس کا حملہ ہے جو انہیں 2024 کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا چاہتے ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔